تعالیٰ نے نبوت کا تاج عطا فرمانا تھا، ان کو الگ کیا۔ پھر جب وہ روحیں الگ ہو گئی تو ان پر ایک رحمت کی نور کی چادر تان دی گئی۔ امام عبدالرزاق فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا پھر وہ روحیں بول پڑی، یا رب ما ھذا النور، اے مالک یہ نور کیسا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے جواب دیا ھذا نور نبی جی محمد بن عبداللہ، یہ میرے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے۔ تو ساتھ اگلا جو جملہ رب تعالیٰ نے ارواح کو ارشاد فرمایا، فرمایا لو آمنتم بہ، اگر تم میرے اس نبی پر ایمان لے آؤ، لجعلتکم انبیاء، میں تمہیں نبوت کا تاج عطا فرما دوں گا۔ تو نبیوں کو نبوت ملی حضور کے صدقے، تاج نبوت ملا حضور کے صدقہ میں۔ تو اگر کسی نبی کی عزت اور عظمت کا بیان ہو تو اس میں یہ بات لازماً ذہن میں رکھی جائے کہ اگر اس نبی کی اتنی شان ہے تو جس نبی کے صدقے میں نبوت ملی ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا کمال جو قرآن میں رب نے بیان فرمایا، وہ کمال سن کے پڑھ کے یہ یقین رکھیں کہ اگر نبی سلیمان اتنی عزت والے ہیں تو سلیمان کے امام کتنی عزت والے ہوں گے۔ وہ پچھلے جمعہ المبارک میں نے وہ چیوٹی والی بات کی تھی، اسی بات سے میں آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا لشکر جن دیو پریاں انسان پرندے یہ سارے تخت لے کے چلتے ہیں، چلتے چلتے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا تخت ایک جگہ سے گزرتا ہے، وہاں پر چیونٹیوں کی وادی ہے، چیونٹیوں کی وادی میں سے جو چیونٹیوں کی ملکہ ہے وہ کہنے لگی جا جہنم لدخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ، اپنی بلوں کے اندر چلی جاؤ، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وأنتم لا تشعرون۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی سلیمان ان کا لشکر آئے وہ تمہیں رونتے ہوئے چلے جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مفسرین کرام فرماتے ہیں 3 میل کا فاصلہ تھا، جب چیونٹی یہ بول رہی تھی تخت 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ چیونٹی کیڑی باقی کیڑیوں سے بات کر رہی ہے، کہتی اپنی اپنی بلوں کے اندر چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آنے والا ہے، اگر وہ آیا کہیں ایسا نہ ہو تمہیں روند کر چلا جائے، تمہیں مسل کر چلا جائے۔ ادھر یہ چیونٹی بات کرتی ہے، اور چیونٹی میں نے کیا تھا چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، اس کا گلا نہیں ہوتا بولنے والا، بلکہ اس کے سر پر 2 بال ہوتے ہیں، وہ یوں ٹکراتی ہے تو اس میں سے رگڑ کی جو آواز نکلتی ہے بالوں کے رگڑنے کی، تو وہی چیونٹی کی آواز ہے، سبحان اللہ، وہی کیڑی کی آواز ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں بے شک نوجوان بیٹھے جا کے نیٹ پہ سرچ کریں کہ چیونٹی کی آواز کون سی ہے، آج تک وہ ریکارڈ ہوئی، کسی نے اس آواز کو سنا، باریک سے باریک ترین کوئی سماعت والا آلہ استعمال کر کے کسی نے آواز نوٹ کی، یقیناً جواب نفی میں آئے گا، نام میں جواب آئے گا۔ آج تک اتنی ترقی کرنے کے باوجود سائنس اس نتیجے پہ نہیں پہنچی کہ چیونٹی کی آواز کیا ہے، اس کی بول کیا ہے، اس کے لفظ کیا ہے، اس کی بولنے کی بولی کیا ہے، پر میں قربان جاؤں ادھر چیونٹی بولتی ہے، ادھر 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز سن کر اسے سمجھ کر پھر مسکرا بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سنیا بھی، سمجھا بھی، سن لیا، اگر ایک بات بندے نے سن لی لیکن سمجھ نہیں آئی تو پھر اس کا ریئیکٹ نہیں ہوتا، اس کا رد عمل نہیں ہوتا، جب بات سمجھ آتی ہے پھر رد عمل ہوتا ہے۔
تو لطیفے کی جب تک سمجھ نہیں آئے گی تو بندہ ہنستا نہیں ہے. کوئی پریشانی والی بات کوئی کرے تو جب تک سمجھ نہ آئے تو بندے کو پریشانی نہیں ہوتی. یعنی خوشی مسرت اور غم کے آثار تب ظاہر ہوتے ہیں جب بندے کو بات سمجھ آتی ہے. بات سمجھ آتی ہے. وہ ایک لطیفہ بنا ہوئے کچھ لوگ تھے، ان میں سے ایک بندہ تھا جو نابینا بھی تھا اور بہرا بھی تھا. تو وہ ساتھ والے کو کہتے ہیں جب ہنسنے والی بات ہو تو مجھے بھی چٹکی لگا دینا، میں بھی ہنس لوں گا. تو وہ جو ساتھ والا تھا وہ شرارتی تھا، جب سارے ہنس کے چپ کر جاتے تھے وہ اسے چٹکی مارتا تھا، وہ ہنسنے لگ جاتا. تو سارے کہتے ہیں تینوں کیوں یار؟ اس نے کہا ساتھ چلا دی. تو پتا چلا کہ خوشی مسرت اور غم کے آثار تب ظاہر ہوتے جب بندے کو سمجھ آئے. فتبسم ضاحكا من قولها، اللہ کے نبی مسکرا پڑے اس کی بات پر. سمجھ آئی کہ کیڑی دی جڑی آواز نکلی ہے والا دے زبان نال اللہ دے نبی نے سن بھی لئی تے سمجھ بھی لئی. سبحان اللہ. سن بھی لی سمجھ بھی لی. پر میں قربان جاؤں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ، اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، رب تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے، جب کسی قوم کے اندر کسی نبی کو بھی بھیجتے ہیں بِلِسَانِ قَوْمِهِمْ، اس قوم کی زبان، اس امت کی زبان عطا فرما کے بھیجتے ہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ کیڑی اس علاقے کے اندر تھی اس لیے آپ نے کیڑی کی زبان سمجھ لی. پر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی نبوت کا ایک علاقہ ہے، ایک زمانہ ہے، اس سے پہلے بھی نبوت حضرت سلیمان کی نہیں تھی. جب آپ کی نبوت کا زمانہ گزر گیا اس کے بعد بھی نہیں ہوگی. اسی طرح سوالہ وقت نبی جس علاقے کے اندر ان کی نبوت ہے بس وہی علاقہ ان کا امتی ہے، جس زمانے میں ان کی نبوت ہے بس وہی زمانہ ان کا امتی ہے. اور میں قربان جاؤں اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب کریم آپ اعلان فرما دیجئے اور سرت الی الخلق، اے لوگوں اللہ رب العزت نے مجھے اپنی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے. نہ زمانے کی قید، نہ زمان کی قید، نہ مکان کی قید. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگوں پوری توجہ کے ساتھ سن لو، جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے، دوسرے لفظوں میں جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے نبی کی مصطفیٰ ہے. کی نبوت رسالت زمین تک محدود ہے. پر حضور نے فرمایا میرے دو وزیر زمین تھے، دو وزیر آسمانہ تھے. زمین تھے میرے وزیر ابو بکر تھے عمر، آسمانہ تھے میرے وزیر جبرائیل تھے میکائیل. کیا پتا چلا مکان سے لا مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتوں مجرم بری ہو دے عدالت مصطفیٰ دیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کریم پتہ چلا حضرت سلیمان علیہ السلام اگر چیوٹی بولتی ہے نبی سلیمان سنتے ہیں. آ جائیے حضور کی رسالت کا دائرہ، حضور کی نبوت کا دائرہ نہ زمانے کی حد ہے نہ مکان کی، نہ زمان کی حد ہے، نہ مکان کی حد ہے نہ زمان کی حد ہے. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے. میں قربان جاؤں کوئی حد نہیں ہے. چلو نہ جگہ کی کوئی حد. اب اس جگہ کے اندر جو مخلوق ہے چاہے جاندار ہے چاہے بے جان ہے چاہے حیوان ہے چاہے انسان ہے، اب ان کی بولیاں ہم اپنے ملک پاکستان کی زبانیں ذرا کاؤنٹ کریں. اردو ہماری قومی زبان ہے، انگلش بھی بولی جاتی ہے،
पंजाबी की कई किस्में हैं, सिंधी की कई किस्में हैं, पश्तो कई किस्में, बलोची कई किस्में, मिगरानी बोलियां कई किस्में, फारसी भी हमारे पाकिस्तान में बोली जाती है। ढेर सारी जुबानें हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर निकल जाए। इंडिया के अंदर कितनी जुबानें हैं? ईरान, अफगानिस्तान, यूरोप, अफ्रीका, बरआज़म अफ्रीका, तो कितनी बोलियां हैं। रब ताला फरमाते हैं जिस नबी को जिस जमाने में भेजता हूँ उस जमाने की कौम की बोलियां दे के भेजता हूँ। मैं कुर्बान जाऊं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका करीम। अब अगर हजरत सुलेमान नबी 3 मील के फासले पर चींटी की आवाज सुनते हैं, समझते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर करीब आ गए तो चींटी को उठा के अपनी हथेली पर रख लिया। अब आवाज आई, ए चींटी तू बड़ी मुकद्दर वाली, तू बड़े नसीबों वाली, जमीन पर रींग रींग के चला करती थी, अब तू अल्लाह के नबी की हथेली पर आ गई है, अल्लाह के नबी की हथेली पर आ गई है। अब तुझे आम चींटी नहीं रखा जाएगा, आम कीड़ी अब नहीं होगी, नबी की हथेली पर आ गई है। ऐ कीड़ी अब तू भी जन्नती है। रब उस कीड़ी भी जन्नती कर छोड़े। तो फिर वो कीड़ी तो कहती होगी, क्या कहती होगी? कहती होगी मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ते मैं उचियां दे संग लाई, सदके जावा उना उचियां ताई, जिना नीवियां नाल निभाई। तो ये तो कीड़ी की बात है। जिसमें ऊँटनी है, जिसके अंदर घोड़ा है, जिसके अंदर मछली है, जिसके अंदर चींटी है, ये सारे जानवर जन्नत के अंदर जाएंगे निस्बत नबियों के साथ। हज़रत यूनुस की निस्बत जिस मछली के साथ वो भी जन्नती, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत गाय के साथ, एक गधे के साथ, वो दोनों जन्नती। हज़रत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका याफूर नामी गधा वो भी जन्नती। इसी तरह 10 जानवर गिनवाए, वो तो निस्बत नबियों के साथ है। तो कुरान पाक में फरमाया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, लोगों उन वलियों का कुत्ता, वलियां का कुत्ता, कल्बुहुम, किसी कुत्ते के गले में फटा हो ना तो उसे कोई छेड़ता नहीं है कि ये किसने साईं गाय दे गले साईं दा पटा। जो फलस्तीन से मुल्क सबा का फासला था 1500 मील, 1 महीना जाने का सफर, 1 महीना आने का सफर, पर वो बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। नबी सुलेमान जानते थे कि फासला इतना है, पर फरमाया कौन है जेड़ा उदा तक मेरे कोल ले आवे ओदे आउण तो पहले। और इस सारी बात को कुरान ने यूं बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपने फरमाया या अज्जुहल मलाउ अज्जुकुम यक्तीनी बिअरशिहा कबला यातूनी मुस्लिमीन। नबी ये जानते मुसलमान होने वास्ते आ रही है। बंदे आते नबी दीवार के पीछे नहीं पता कल का क्या पता कल क्या होगा, पर नबी सुन वास्ते आ रही है। ते जिस सुलेमान दा इल्म में ते फिर सुलेमान दे इमाम दी सुभान अल्लाह। अच्छा एक जिन खड़ा हो गया, काला इफरीत मिनल जिन अना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकाम, मैं तख्त लाता हूँ बस आपकी मजलिस बर्खास्त नहीं होगी कि तख्त आ जाएगा। हजरत सुलेमान ने बिल्कुल आई खड़ी है, तू क्या था मजलिस मेरी मां पर पता नहीं किस टाइम तक। आपने फरमाया तू बैठ जा, कोई और खड़ा हो गया। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक बंदा खड़ा हो गया जिसकी ताकत ते टिल दा राज है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ किताब दा इल्म है। अना आती कभी, हजरत मैं ले आऊंगा। आपने फरमाया बताओ टाइम कितना लगाओगे? सोनिया टाइम है ही नहीं,
بس حکم تے کرو تے تخت آپ دے کول آ جاسی قبل ان یرتد الیک طرفک بس اک جھپکن دی دیر ہے تخت کول آ جاسی جی گل ہی پئی ہوندی ہے سارے دیکھتے پہن بھی حضرت سلیمان دی امت دا ولی اس کتاب زبور دا علم اور سارا علم نہیں علم من الکتاب کتاب دے وچوں علم ہے ساری کتاب دا نہیں پوری کتاب کا نہیں ہے علم من الکتاب کتاب میں سے علم ہے کہتا ہے پیارے پر حکم کیجئے آنکھ بند ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا اجی گل ہی نہیں ہوندی تخت آ بھی گیا تخت آ گیا دیکھنے والے حیران ہوں گے بھئی بندہ تو گیا بھی نہیں غیب بھی نہیں ہوا کہ تخت بھی آ گیا یہ بات ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے بری کی یہاں سے غائب بھی نہیں ہوا وہاں سے تخت بھی لے کے آ گیا فاصلہ کتنا 1500 میل فاصلہ کتنا یہ سورہ النمل کے اندر ولی کی کرامت کا بیان ہے جو ولی تھا حضرت سلیمان کی امت کا تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اندر کتنے کرامت کا بیان ہے کہ رب تعالیٰ قرآن پاک ایک اجمال ہے تفصیل نہیں ایک بس اشارہ قرآن دیندہ اور قرآن اشارہ دیندہ جی اگر نبی سلیمان دی امت دا ولی اتنا ٹھیک آڑا تو پھر 10 میرے یار دی امت دے ولی دے اندر کتنا ٹھیک ہو سکتا اگر صرف زبور کی کتاب کا پورا علم نہیں علم من الکتاب کتاب میں سے علم رکھتا ہے اگر اس کے اندر اتنا ڈیلے تے جے سینے اندر پوری کتاب مبین ہوئے جس کے سینے کے اندر پورا قرآن ہو پوری کتاب مبین کا جس کے پاس علم ہو بتائیے پھر اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتی یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود تخت بھی آ گیا مولانا اشرف علی تھانوی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں معرفت الاولیاء کتاب ہے ان کی اور ایک کتاب جمال الاولیاء یہ دونوں کتابیں ان کی ہیں اس کے اندر لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو ایک بندہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حضرت آج افطاری آپ میرے گھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دوجا ہے جی آج افطاری دی میں دعوت دینا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیسرا آیا دعوت قبول چوتھا آیا دعوت قبول پانچواں چھٹا ساتواں 7 بندوں کی دعوت ایک وقت میں قبول فرمائی افطاری کا ٹائم ہوا افطاری ہو گئی پھر مغرب کی نماز جماعت کے اندر آپ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ایک بندہ کہنے لگا لوگوں مجھے مبارک دو عبدالقادر جیلانی میرے گھر آ کر آپ نے افطاری فرمائی دوسرا کہنے لگا آپ تو میرے گھر میں تھے ساتوں کے ساتوں کھڑے ہو گئے کہنے لگے یہ کیسے بات کرتے ہو ہر بندہ کہنے لگا آپ تو میرے گھر موجود تھے خادم مسکرا کے اپنے لگا آپ نے افطاری گھر کی تھی تو یہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی علم من الکتاب زبور کا تھوڑا سا علم سینے میں تو کتنا طاقت رکھتا ہے تو جس کے سینے میں کتاب مبین ہے جس کے سینے میں کتاب مبین ہے ان کے پھر قوت کا عالم کیا ہوگا حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کچھ پر نہیں بلکہ وہ ایک بڑا خوبصورت کلام میں کہتے ہیں کہ غوث اعظم ہے ولی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں یہ حضرت عبدالقادر جیلانی کی شان ہے ان کا تو بڑا مقام اور مرتبہ ہے جن کی شان حضرت سلطان العارفین نے یوں بیان فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ اے تن میرا چشمہ دے ایک کھولا تیری کجاں اتنا ڈٹھیا مینوں
مرشد دا دیدار ہے باہو سانو لکھ کروڑا ہزار اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیا لیرا 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 حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ شرک پور شریف بہت بڑا آستان پاک ہے. ایک دن خواب میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زیارت ہوئی. آپ نے عرض کی حضور یہ تو بتائیے اس وقت دنیا کے اندر آپ کا نائب کون ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی آپ سے خواب میں عرض کیا میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نے کہ حضور اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں چلے جاؤ، بریلی ایک شہر ہے، وہاں پر ایک بندہ رہتا ہے جس کا نام احمد رضا ہے، وہ میرا نائب ہے، جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان. یہ ایک تھوڑی کلیریفیکیشن کر دوں کہ بریلویت مسلک نہیں ہے، مسلک اہل سنت و جماعت سنی حنفی ہے، یہ ہمارا مسلک ہے. بریلوی ہماری نسبت ہے، بریلوی ہماری نسبت ہے. اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، ہمارا مسلک سنی حنفی ہے، بریلوی ہماری نسبت ہے. امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ان کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لہذا ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، ورنہ مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہے. میں قربان جاؤں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت دنیا کے اندر میرا نائب بریلی کے اندر احمد رضا نام کا بندہ رہتا ہے، اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو وہاں پہ چلے جاؤ. حضرت میاں شیر محمد آپ نے شرک پور سے ہندوستان کا ارادہ فرمایا. آپ ہندوستان کے اندر بریلی شریف کے مین داخلی دروازے پر پہنچتے ہیں، وہاں حضرت سیدنا امام احمد رضا خان انتظار کر رہے ہیں. ملاقات ہوئی. حضرت میرا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ جن میرا تو اندر سے آنا رات خواب اندر انہوں نے بھی دسیا بھی میاں شیر محمد آ رہے ہیں. میں قربان جاؤں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ملاقات کی. حضرت آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، لے کر اپنے آستان پاک پر میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر ایک وقت گزارا، ایک ٹائم گزارا. پر دیکھتے ہیں بندے سوال لے کر آتے ہیں، بندے سوال لے کر آتے ہیں. ابھی سوال کرنے والے کا سوال زبان کی نوک پر ہوتا ہے، آپ جواب دے دیتے ہیں. ایک الجبرا کے ماہر ضیاء الدین سر کا لقب انہیں الجبرا کی مہارت کی وجہ سے ملا تھا. ہندوستان کے کالج کے ایک یعنی ہیڈ تھے، شعبہ جغرافیہ کے میتھ کے ہیڈ تھے. تو ایک الجبرے کا سوال تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا. اپنے کالج کے اساتذہ اور پروفیسرز کے ساتھ مشورہ کیا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جرمنی جاؤں. جرمنی جو ہے وہ میتھ کے الجبرا کے موجد ہے، وہ ایجاد وہاں سے ہوا تھا، تو لہذا میں وہاں جاؤں. تو ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، ان کے پاس جاؤ. یہاں ہندوستان کے اندر بریلی کے اندر احمد رضا نام کے صوفی درویش رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ تو یہ مسئلہ تیرا معلوم. الجبرا کا مسئلہ مجھ سے بڑا کوئی الجبرا کا میتھ کا ماہر کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے سر کا لقب انگریزوں نے دیا ہے، تو یہ مسئلہ تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے جرمنی والے بھی نہ حل کر سکیں. تو وہ ساتھی کہنے لگے ایک میری جاؤ تو صحیح. سر ضیاء الدین کو لے کر بریلی شریف پہنچے، ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا جی بتائیں کیا مسئلہ؟
تو سر ضیاءالدین کہنے لگے جی ایک گل چھوٹی جی نہیں ہوتی سمجھاؤ واسطے ڈھیر سارا ٹائم چاہیے تو تسی کہتے ہو کہ مسئلہ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح سر ضیاءالدین نے جب جغرافیہ کے سوال کا ابتدائیہ بیان کرنا شروع کیا تو میں ٹھہر جاؤں اجے آغاز ہی بیان کیتا آپ نے سارا جواب حل کر کے سامنے رکھ دیا سارا جواب حل کر کے رکھ دیا سارا مسئلہ بتا دیا ضیاءالدین حیران جو بات میرا ذہن تھا کہ یورپ کے اندر جاؤں گا جرمنی کے اندر جاؤں گا وہاں سے مجھے مسئلہ ملے گا چٹائی تے پورا تے سونا لے چٹکی اندر مسئلہ حل کر چھوڑیا یہ شیخ محمد شرف پوری وہاں پر موجود تھے آپ سوچتے ہیں بڑی حیرانی والی بات ہے کہ لوگ سوال لے کر آتے ہیں کہ سوال ان کی زبان کی نوک پر ہوتا ہے جواب پہلے آ جاتا ہے وہاں پر بیٹھے بیٹھے علم کشف کے ذریعے مکاشفہ کے علم کے ذریعے مشاہدہ کرنے لگے کہ وجہ کیا ہے جب اس علم مکاشفہ میں مراقبہ کہہ لیجیے مراقبہ میں گئے تو دیکھا حضرت احمد رضا بیٹھے ہیں پیچھے ایک پردہ ہے پردے کے پیچھے محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں احمد رضا کے سامنے بلکہ کسی نے تو یوں لکھ لکھا کہ سوال کرنے والا سوالی بعد میں آتا ہے مصطفیٰ کریم بتا دیتے ہیں احمد رضا وہ بندہ آ رہی ہے اس نے سوال کرنے کے لیے اے جواب ہے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں جو پھل سبزیوں سے حل نہ ہوا اور ٹوٹا بلوں سے کوئی نہ سکا وہ ایک راز کمری کو آنے نے بتا دیا تھا میں قربان جاؤں حضرت احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نائب کی یہ شان ہے تو نائب نے حضرت عبدالقادر جیلانی دے عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پھر حضرت عبدالقادر جیلانی ولی ہے سید الانبیاء کے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا تو اتنی ساری بات سمجھ آ جائے گی وہ چاہے اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت داروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت اس فیض کا چشمہ یہاں پر حضرت سیدنا حاجی شیخ احمد ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی صورت شکل کے اندر آپ کی ذات کی شکل کے اندر یہاں پر موجود ہے تو پھر کہہ دیجئے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت امام احمد رضا خان آپ گئے مدینہ شریف کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جاؤں حضور کی زیارت ہو تو زیارت کے لیے گئے ایک دن گزر گیا دوسرا دن تیسری رات آئی تو بڑے پریشان بھی ترے دیہڑے گزر گئے میں چند حضور جاگ دیا جسمانی طور سے میں نے اپنا دیدار کراؤں آخرکار وہاں بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں نعت شریف لکھنا شروع کی نعت شریف کے الفاظ ہیں کمال کا کلام اور آپ نے یہ کلام وہاں روضہ پاک پہ بیٹھ کے لکھا کلام کیا ہے او سویلا نازار پھرتے ہیں تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا تجھ سے کہتے ہزار پھرتے
اس سمجھنا میں تو کوئی بڑی بکری شے آ گیا، اپنے آپ کو خطاب کیا۔ ابھی یہ کلام مکمل نہیں ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور جاگتے ہوئے عالم بیداری میں جسمانی اللہ کے محبوب کا دیدار ہوا۔ انہی برکتوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں کہ جس جڑے جاگدیاں اللہ دے نبی دا دیدار کیتا او دے نام نال ساڈی نسبت جڑ گئی تے ساڈا بھی بیڑا پار۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک میری آپ کی حاضری اپنی